अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। देखती आंखों सुनते कानों आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज अब हम में नहीं रहे। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे। अफसोसनाक खबर है। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शहरत पाई। तारिक अजीज ने मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी की थी। तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रहे। आपको बता रहे हैं मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज अब हम में नहीं रहे। देखती आंखों सुनते कानों आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज अब हम में नहीं रहे। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि अब तारिक अजीज हम में नहीं रहे हैं और बज़ाहिर तारिक अजीज को कोई बीमारी नहीं थी। एक बार फिर आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर से। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। अहले खाना ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि बज़ाहिर तारिक अजीज को कोई बीमारी नहीं थी। तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बायस आज मकामी अस्पताल लाया गया था, जहां वो जानबर ना हो सके। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शहरत पाई। तारिक अजीज ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की। तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। अहले खाना ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि बज़ाहिर तारिक अजीज को कोई बीमारी नहीं थी। तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बायस आज मकामी अस्पताल लाया गया था, जहां वो जानबर ना हो सके। आपको ये भी बताएं कि तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शहरत पाई। तारिक अजीज ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की और वो रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं आपके तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। अहले खाना ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक भी की है और ये बताया है कि बज़ाहिर तारिक अजीज को कोई बीमारी नहीं थी। तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बायस आज मकामी अस्पताल लाया गया था, जहां वो जानबर ना हो सके। इसी मुतालिक बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ शाहिद नदीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद नदीम, बताएगा इस हवाले से। जी, तारिक अजीज एक बड़े मशहूर मारूफ एंकर थे और वो कई दहाइयों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। वो नीलाम घर जो कि उनकी वजह शोहरत बना, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, टीवी ड्रामों में भी काम किया। उनकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का जो है वो भारी भरकमपन था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। आज और नीलाम घर से उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था और तमाम लोग पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर जो लोग थे उनके फ़ैन थे और उनको जानते थे। उनको आज मकामी अस्पताल में लाया गया और उनकी तबीयत ख़राब होने पर, लेकिन वो दाई अजल को लब्बैक कह गए और जो है वो अब उनके घर वालों की तरफ से यह इंतज़ार है कि उनकी नमाज जनाजा जो है वो कितने बजे अदा की जाएगी। लोग उनकी जो है वो वफात की खबर सुनकर जो है वो बहुत अफसरदा है, परेशान है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कम अज़ कम 2 नस्लें जो हैं उन्होंने इनकी जो है वो चीज़ें देखी हैं। इन्होंने उन नस्लों के दिलों पर राज किया है और ये आज भी पीटीवी पे जो है वो मशहूर ज़माना प्रोग्राम नीलाम घर जो है उसको करते थे और उस पर जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में मशहूर थे। ये आज और एक अदाकार, एक सदाकार, एक मारूफ कंपेयर, ये इन तमाम शोबों में जो है वो यकता मिसाल थे और फन जो है वो आज एक अच्छे जो शुबा फन है वो एक अच्छे फनकार से महरूम हो गया और ये दाई अजल को लब्बैक कह गए। और इनका बड़ा मशहूर जो है वो जुमला था कि देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम हो। आज वो
طارق عزیز جو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام کرتے تھے، آج وہ ان کو خدا حافظ کہہ گئے. اپنے فینس کو ہمیشہ کے لیے افسردہ چھوڑ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں جوائن کیا ہے معروف اداکارہ زیبا بختیار صاحبہ نے، ان سے بات کرتے ہیں. زیبا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر چکے ہیں اور یقیناً یہ وہ خلا ہے جو کہ پر نہیں ہو سکتا، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے ابھی آپ کی کال سے ہی پتہ چلا. مجھے بہت شدید دکھ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن طارق عزیز صاحب ایک ایسا مطلب پلر تھے، ایک ایسی شخصیت تھی جن کے مطلب میں امیجن نہیں کر سکتی ہوں ٹی وی کے شعبے کو، فلم کو شعبے کو ان کے بغیر کچھ تصور ہی نہیں کیا جاتا. کیونکہ مجھے جب سے ٹیلی ویژن یاد ہے طارق عزیز صاحب یاد ہیں، اور جب سے فلمیں دیکھی، خیر وہ فلمیں ان کی کم نظر آتی تھی تو نیلام گھر اتنا پاپولر شو تھا، لیکن وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ مطلب کچھ ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگے گا بہت. اور ان کی جو پبلک پرسنالٹی کے علاوہ وہ بہت ایک اچھے نیک انسان بھی تھے، بہت اچھے، بہت جو کہتے ہیں نا سالڈ انسان، جن کے وزادار شخصیت، بہت وزادار شخصیت، بہت اچھے انسان. جی زیبا صاحبہ، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت وزادار شخصیت تھی ان کی، کیا آپ کو یاد پڑتا ہے آپ کی پہلی ملاقات ان سے کب ہوئی ہو؟ جیسے کہ بالکل جب ہم اپنے بچپن میں تھے، آپ لوگوں نے بھی جب بھی ٹی وی پر دیکھا تو ہم نے طارق عزیز کو ہی دیکھا ہے. آپ کی پہلی ملاقات ان سے کیسی رہی؟ آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ میری شاید ان سے ایک آدھ کی ملاقات ہوئی ہوگی ٹی وی اسٹیشن میں، مجھے ابھی کہیں سے یاد نہیں. کراچی ٹی وی میں کی ملاقات ہوئی ہوگی سرسری طور پہ. مجھے کبھی زیادہ موقع نہیں ملا ان سے بات چیت کرنے کا. میرے سامنے بالکل مطلب سلام اور سرسری سی ایک آدھ ملاقات مجھے یاد ہے کراچی ٹی وی میں. ٹھیک ہے زیبا صاحبہ، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں کنول نے، اداکارہ کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق عزیز صاحب جو کہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے اہل خانہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ بظاہر انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو وہ جاں بر نہیں ہو سکے. ناظرین کو افسوسناک خبر دیتے چلیں، معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں. اہل خانہ نے افسوسناک خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بظاہر طارق عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی. طارق عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث آج مقامی ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں وہ جاں بر نہیں ہو سکے. طارق عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی. طارق عزیز نے متعدد فلموں میں اداکاری بھی کی. طارق عزیز رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے طارق عزیز کی طرف سے خدا حافظ. معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر چکے ہیں. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اہل خانہ نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بظاہر طارق عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن طارق عزیز کو گلے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے جب مقامی ہسپتال لے جایا گیا وہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے. طارق عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی. طارق عزیز نے متعدد فلموں میں اداکاری بھی کی اور وہ رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ طارق عزیز کی جانب سے پہلی بار ٹی وی پر جب وہ آئے اور انہوں نے دیے، اور یہ وہ الفاظ جب بھی ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں طارق عزیز کا ہی خیال آتا ہے. آپ کو بتائیں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں. معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر چکے ہیں. اہل خانہ نے افسوسناک خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے. اسی متعلق ہمیں جوائن کیا ہے کنول نصیر، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے طارق عزیز کے ساتھ پہلا بلیٹن کیا تھا ٹی وی پر، کیا آپ مزید ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں جو بھی آپ کی ان کے ساتھ یادیں رہی ہیں؟ آپ نے ایک ایسی خبر دی ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کہوں. اس کے ساتھ میرا تعلق 55 سال سے زیادہ کا ہے، ریڈیو کے بچپن سے، جب وہ ریڈیو میں سندھی ریڈیو پہ تھا. طارق میرا عزیز تھا، میرا دوست، میرا بھائی، میرا کالیگ. پہلے دن سے جب مجھے اردو نہیں آتی تھی میں جا کے بھاگتی تھی، میں کہتی سارے کے لفظ کیا ہے. اس نے مجھے بولنا سکھایا، اس نے میرا ساتھ دیا، وہ مجھے بہت عزیز. آپ نے کہا وہ چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ہم سب کے ساتھ ہے. یہ آواز، اس کا کام، جتنا اس نے ٹی وی پہ کام کیا ہے، جتنے برس نیلام گھر چلا ہے،
اور میں کیا کہوں، ہماری تو فیملی وائز اتنی دوستی ہے. حاجرہ ان کی بیوی، میں کیا اس کو کہوں. حاجرہ میرے بچوں کی شادیوں میں مطلب یہ رشتے وہ ہیں جو کہ بالکل لازوال ہوتے. اور میرے لیے طارق بہت بہت عزیز تھا، ہمیشہ اس کا نام رہے گا. میں نے جب بھی انٹرویو کیا میں نے کہا کہ طارق نہ ہوتا تو شاید میں اس کا اتنا اچھا بول نہ پاتی. تو آپ سب کو ہماری یہ جو خلا ہے، ایسا بولنے والا، ایسا دل والا کہاں سے ملے گا؟ بس میں اتنا ہی کہہ پاؤں گی. بالکل ہمیں ان جیسا بولنے والا اب رہتی دنیا تک نصیب نہیں ہو سکتا. کنول صاحبہ بالکل یہ بہت رنج کا عالم ہے اور ہم آپ کے دکھ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. کنول صاحبہ یہ بتائے گا کہ طارق عزیز کو آپ نے شخصیت میں کیسے پایا؟ جب بھی آپ نے ان سے ملاقات کی کس طرح کے انسان تھے؟ اور جب بھی ٹی وی پہ آپ کا ان کا ساتھ رہا اور ریڈیو پر بھی جب آپ کا ان کا ساتھ رہا، کتنے پروگرامز کیے اور کس طرح سے آپ نے ان کی شخصیت کو پایا ہے؟ دیکھیے، ہم 6 سے 9 ہوتی تھی ہماری ٹرانسمیشن، پہلا سال ٹی وی کا جو ابتدا تھی، تو وہ 4 گھنٹے روز شام ہم آف کورس ایک دوسرے کا ساتھ تھا، خطوں کے جواب ہم دیتے تھے. لیکن زندگی میں وہ نہ کبھی مجھے بھولا نہ میں اس کو کبھی. ہم نے اس کو ایک دوسرے کو اگر مہینوں بات بھی نہیں کرتے تھے یا نہیں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے تھے تو ہمیشہ اس کی ایک جو بات سب کو پتا ہے کہ اس کو شعر قدر آتے تھے، پورا انسائکلوپیڈیا تھا طارق، ہر بات سے اس کو شعر تھا. لیکن جو ایک شخصیت کا رخ ہے وہ ہے سینس آف ہیومر. اس میں جس طرح وہ لطیفہ سنا سکتا تھا ویسا شاید کوئی بھی نہیں سنا سکتا. مطلب بہت سٹل، بہت ہی خوبصورت اس کا سینس آف ہیومر تھا. اینڈ آف کورس آئی مس ہم فار دی ریسٹ آف مائی ڈیز. اور گھر والوں کو سب کی امی سے، جگنو اس کی بہن سے، اس کے بھائی والد سے، مطلب ایک فیملی کی طرح ہم لے کے چلے ہیں. ایک بہت اچھا انسان، بہت ہی اچھا انسان تھا. اس کو پیسے کی بھی کوئی وہ نہیں تھی. ریڈیو پہ جب کام کرتے تھے تو کیا ملتا تھا ہمیں، لیکن اس کی لگن جو کی براڈ کاسٹنگ کے ساتھ وہ بہت کم لوگوں میں اب تو پائی ہی نہیں جاتی. اب تو کمرشلزم کا وقت ہے، لیکن وہ اس میں بہت تھا کہ ہمیں اپنے ادارے سے، اپنے لوگوں سے بے حد پیار رہا ہے اور رہے گا. جی بے شک ان سے بہت پیار ہے، رہے گا. نیوز کا اچھا کنول نصیر ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین کو ایک بار پھر افسوسناک خبر دیں گے. معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر چکے ہیں اور اہل خانہ نے بھی افسوسناک خبر کی تصدیق کی ہے.